دیگر صلوات. صلوات پر محمد و آل محمد. اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری. ہاں خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری. خیمے کا پردہ اٹھا زین البا ایک باری. دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری. خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو. قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو. ہائے شہ نہ رہا کوئی بھی آور باقی. نالمدار رہے اور نہ لشکر باقی. نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی. ہے فقط سبط نبی کا سر انور باقی. ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے. موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے. ہائے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری. زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری. بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں سو سو باری. بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری. اپنی بیماری پر شرمندہ پسر ہوتا ہے. قتل اب سامنے بیٹے کے کف پدر ہوتا ہے. ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر. پھر دے لا کے گلے پر میرے کوئی خنجر.
بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوائے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے۔ فاتحہ۔ جب فاطمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پا قافلہ گیا، پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا، جناب رسالت پناہ کا خاک اڑائی دیا، یہ تھا بارگاہ کا۔ بھائی تھے رفیق نا وہ نور عین تھے، دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین، دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین، فرماتے تھے کہ وائے تاخیر اجل، اکبر کے بعد کون سا تھا زیستہ محال، اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پل، موت آئے اب یہ ہے شجر زندگی کا پھل، ایک جا چھری گلوں پجو چلتی تو خوب تھا، یہ جان ان کے ساتھ نکالتی تو خوب، یہ جان ان کے ساتھ نکالتی تو خوب تھا۔ ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا دام اٹھانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا دام اٹھانے کو رہ گئے، پیری میں ٹھوکریں کھانے کو رہ گئے، بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال، اتنا نہیں کوئی کے گرو تو اتنا نہیں کوئی کے گرو تو سنبھال لے، ناگہاں سوئے لاشیں پسر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تھام کے سلطان بہر و بر، سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے، بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کی، آؤ نماز عصر پڑھو، آؤ نماز عصر پڑھو صاحبہ، عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ، پھکتا ہے قلب جل رہے سب جگر کے
کے گھاؤ چھڑکو میری زرا پر جو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے ادا کہ مسافر غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ دے بس خدا میری طرح کسی کو نہ دے بس چلایا فوج کو پسرے سادنا بیکار لوگ گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پر سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غول باندھے آئے کماندار دس دو غول باندھے آئے کماندار 10,000 تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گھر گئے بےکس حسین بچی ہوا بےکس حسین بچی ہوا سید کے مرتب کو نہ جانا ہزار ہے تیروں سے صدر پاک کو چھنا ہزار ہے شان تھے نامکوں کا نشانہ ہزار ہے مظلوم کا وہ پرچی مظلوم کا وہ پرچی کیا ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پر کیا وقت بڑھ گیا تھا تمہارے کیا وقت بڑھ گیا تھا تمہارے حسین پر فیضان جان کے خیمے میں بیروں کو دی خبر ہے میرے خزادے کا کٹا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوحگر خیمے سے نکلی بی بی یا بچوں کو چھوڑ کر ہلتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ میں گر گر کے دوڑتی تھی کہ میں شے کے کرانے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برے نبات دیکھا بہن اکٹھے ہوئے دیکھا بہن اکٹھے ہوئے بھائی کا آنکھوں پر ہاتھ رکھے میری بنت مرتضیٰ غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائے گا اٹھی تو دیکھا نیزے پسا اٹھی تو دیکھا نیزے پسا اپنے بھائی کا پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہید ناکام کے سردوش پر زینب عالی مقام کے سردوش پر
زینب عالی مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے ساتھ تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں سر تھا حسین بے قصو تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں محمد وآل محمد صلی اللہ رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حضرات ایام عزا تمام ہو گئے ہیں. عزا کا ایک دوسرا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. کربلا کی مصیبتوں کے دو حصے ہیں. ایک حصہ اختتام پذیر ہوا اور اب دوسرے حصے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ وقت عصر عاشور کا اختتام اور مغرب سے پہلے کا وقت کتنا سخت تھا اہل بیت کے لیے. امام حسین کے امتحانات اتنے شدید اور سخت ہیں کہ تمام انبیاء مل کر بھی سب مل کر بھی وہ امتحان نہیں دے سکتے جو تنہا حسین نے. آپ نے خود اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ کسی شخص کے بیٹے کا انتقال ہوا, ٹوٹ جاتا ہے انسان, اسے اٹھا نہیں جاتا اگر اس نے جنازہ بیٹے کا اٹھا لیا. اگر کسی کے بھانجے کا انتقال ہوا جس سے بڑا پیار تھا تو بھی وہ بے چین رہتا ہے ایک زمانے تک, ہوش و حواس میں نہیں رہتا. اگر برابر کا بھائی اٹھ جائے, اگر بھتیجا چلا جائے, اگر بھانجا چلا جائے. حسین کے یہ سب گئے اور نہ صرف گئے, حسین نے سب کے جنازے اٹھائے. اور جنازے بھی دیکھیں, ماتم آپ کر رہے ہیں نا,
آج آپ فاقے سے تھے. فاقے کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہی ہے کہ انسان محسوس کرے کہ حسین پر کیا گزر رہی ہے. جب چند گھنٹوں کی پیاس اور بھوک سے ہماری یہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جسم میں، حسین کی کیا کیفیت ہوگی اور کیسے اتنے جنازے اٹھائے ہوں. بس میں ایک کیفیت پیش کر کے آج تمام کر دو، اس کے بعد بھی مجلس سے تصور شرط ہوتا ہے ہمیشہ. حسین نے ساری قربانیاں دی، سارے جنازے اٹھائے، اور حسین نے خود اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. ابھی آخری منزل ہے، اب علی اصغر بھی نہیں رہے. علی اصغر آخری تحفہ تھا جو حسین لے کر آئے تھے اللہ کی بارگاہ. یا اللہ بس میرے پاس یہ بچا ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن امتحان کا سلسلہ نہیں تمام ہوا دوستوں، اس لیے کہ حسین جب زمین پر تھے اور سینے پر شمر سوار تھا، ابھی امتحان کا سلسلہ، دینے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا حسین کی طرف سے. حسین اپنا سر دینا چاہتے ہیں، لیکن خدا نے کہا حسین ابھی ایک قربانی باقی ہے، ابھی تمہارا ایک اور شدید ترین امتحان اس خنجر کے نیچے باقی ہے. وہ کیا امتحان تھا؟ بیویاں در خیموں پر ہیں. جب حسین رخصت ہو کر گئے ہیں، ہر بیوی در خیموں پر کھڑی ہوئی اس بات کی دعا کر رہے یا اللہ حسین ایک بار اور آ جائے، یا اللہ حسین ایک بار اور آ جائے. اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوئے ہیں. انہی بچوں میں ایک بچہ تھا، اب آپ کا ذہن پہنچ گیا ہوگا، ایک یتیم بچہ، 10 سال کا بچہ. کون؟ حسن کا لال، قاسم کا بھائی. وہ کھڑا ہوا ہے در خیمہ پر، ماں کا ہاتھ چھڑاتا ہے اور دوڑتا ہوا جاتا ہے. ماں پکارتے رہی بیٹا نہ جاؤ. کہا اماں چچا نظر نہیں آ رہے، میں چچا کو تلاش کرنے جا رہا ہوں. اور بچہ دوڑتا ہوا مجمع میں نشیب میں پہنچ جاتا ہے. اس نے کیا دیکھا کہ شمر چچا کے سینے پہ سوار ہے. وہ فوراً سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے شمر میرے چچا کو ذبح نہ کر، میرے چچا کو ذبح نہ کر، میرے چچا کو ذبح. یہ بات کہہ رہا ہے مگر شمر اس طرف توجہ نہیں کرتا. حسین بھی سن رہے ہیں کہ میرا بھتیجا مجھے بچانے کے لیے آ گیا ہے، میرا بھتیجا مجھے، مگر اب بھتیجے کو میں کیسے واپس لے جاؤں. بس ایک مرتبہ شمر کی تلوار اٹھتی ہے، خنجر نہیں تلوار. وہ تلوار سے بھی وار کر رہا تھا حسین پر، خنجر سے بھی وار کر رہا تھا حسین پر. اس نے تلوار اٹھا کر جیسے ہی حسین پر تلوار چلانا چاہی، بچے نے اس تلوار کو روکنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے. ارے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے بچے کے، اور بچہ حسین کی آغوش میں گر گیا. حسین نے بچے کو آغوش میں لیا. یا اللہ یہ امتحان باقی رہ گیا تھا. بچے نے، حسن کے لال نے حسین کی آغوش میں دم توڑا. بس ایک مرتبہ آواز دی چچا، اے میرے لال تمہارے چچا کے لیے بہت مشکل ہے یہ. ہر لاشا میں لے کر گیا حسین میں بیٹا، تمہارا لاشا لے کر نہیں جا سکتا، میرے سینے پہ سو جا. حسن کو آواز دی ہوگی بھیا حسن تمہاری دو قربانیاں اللہ نے قبول کی. یہ حسن کا اقلام حسین کی آغوش میں بیویاں ماتم کرتی رہ گئی. ہائے شہادتوں کا سلسلہ. أي منقلب ينقلبون وعدنا حسين. يا حسين 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 يا حسين. تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ، تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ. شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا
بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ ایک تیر علی اصغر کے گردن پہ لگا کر ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا کر گردن پہ لگا کر معصوم کا ہنس دینا اور موت کا گھبرانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ میت علی اصغر کی ہاتھوں پہ اٹھا بولے ہاتھوں پہ اٹھا بولے اللہ تیرے آگے بے شیر کا نذرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ برچی علی اکبر کے سینے سے نکالی ہے سینے سے نکالی ہے دیکھا نہ گیا شہ سے یوں دل کا نکل آنا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ سوچو تو مسلمانوں یہ بات ہی کیا کم ہے سوچو تو مسلمانوں یہ بات ہی کیا کم ہے یہ بات ہی کیا کم ہے احمد کی نواسی کا دربار میں آ جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ Say